افتتاح بین الاقوامی غالب سیمینار 2022 بعنوان ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، بازی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ قابل صد احترام پروفیسر طارق منصور صاحب، وائس چانسلر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، استاد الاساتذہ پروفیسر صدیق الرحمان قدوائی صاحب، سیکریٹری غالب انسٹیٹیوٹ، محترم جناب ڈاکٹر ایس وائی قریشی صاحب، سابق چیف الیکشن کمشنر آف انڈیا، محترم المقام پروفیسر ہریش ترویدی صاحب، لندن سے تشریف لائے مہمان جاوید کاکر فہیم صاحب، مصر سے تشریف لائے ہوئے مہمان محمد محمود احمد صاحب اور معزز حاضرین، غالب انسٹیٹیوٹ کی اس سالانہ تقریب میں اسٹیج پر موجود تمام معزز مہمانوں، دہلی اور بیرون دہلی سے تشریف لائے تمام فاضل مقالہ نگار حضرات، شعراء، انعام یافتگان اور تمام شرکاء کا میں صمیم قلب سے استقبال کرتا ہوں، اور اس بات کے لیے شکر گزار ہوں کہ اس سرد موسم میں سفر کی زحمت برداشت کر کے آپ نے اس سیمینار کو رونق بخشی۔ یقیناً آپ تمام حضرات اور وہ لوگ بھی جو کل اور پرسوں کے اجلاس میں شریک ہوں گے، آپ سب کی تشریف آوری ہمارے لیے باعث صد افتخار ہے۔ اس سے پہلے کہ بین الاقوامی غالب تقریبات کا آغاز ہو، غالب انسٹیٹیوٹ کی ایک خوبصورت روایت رہی ہے کہ ہم اپنے مہمانوں کا استقبال پھولوں سے کرتے ہیں۔ میں محترمہ یاسمین صاحبہ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور پروفیسر ہریش ترویدی صاحب کی خدمت میں پھول پیش فرمائیں۔ محترمہ یاسمین صاحبہ۔ جناب عبدالتوفیق صاحب سے درخواست ہے کہ آپ پروفیسر صدیق الرحمان قدوائی صاحب کی خدمت میں گلدستہ پیش کریں۔ میرے دوسرے ساتھی جناب مشتاق احمد صاحب سے گزارش ہے کہ آپ محترم جناب ڈاکٹر ایس وائی قریشی صاحب کی خدمت میں پھول پیش فرمائیں۔ میں آپ سب کی اجازت سے اپنی اور ادارے کی جانب سے پروفیسر طارق منصور صاحب کی خدمت میں پھول پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ ہوئی مدت کے غالب مر گیا پر یاد آتا ہے، ہو ہر ایک بات پر کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا۔ معزز حاضرین، غالب انسٹیٹیوٹ ہر برس غالب کے یوم پیدائش کے موقع پر دسمبر میں غالب تقریبات کا اہتمام کرتا ہے، اور یہ تقریبات محض رسمی نہیں ہوتی بلکہ ہم نے پورے سال کیا کیا ہے اس کی ایک رپورٹ بھی ہوتی ہے۔ یہ رپورٹ کتابوں کی رونمائی کی شکل میں پیش کی جاتی ہے۔ ہم نے اس سال کئی اہم مذاکرے اور خطبات کا اہتمام کیا، جس کے آپ میں سے بیشتر لوگ گواہ بھی ہیں۔ اپنی فعالیت کی بنیاد پر یہ ادارہ بین الاقوامی شہرت یافتہ ادارے کی حیثیت حاصل کر چکا ہے۔ اس ادارے کی سرگرمی کا دائرہ صرف مذاکروں کے انعقاد اور کتابوں کی اشاعت تک محدود نہیں ہے۔ دنیا کا ایک اصول ہے کہ قدردانی سے علم و فن پھولتا پھلتا اور ترقی کرتا ہے۔ لہٰذا یہ ادارہ علم و فن کی دنیا میں نمایاں کام کرنے والوں کے حق میں حق شناسی اور حوصلہ افزائی کا فریضہ بھی انجام دیتا ہے۔ آج بھی ہم 6 ایسی
شخصیات کی خدمت میں غالب انعامات پیش کریں گے جنہوں نے اپنی کاوشوں سے اردو زبان و ادب کے گیسو سنوارے ہیں۔ آج اس افتتاحی اجلاس میں بہت اہم شخصیات موجود ہیں جن کے خیالات معلومات میں اضافہ اور حوصلوں کو پرواز دیتے ہیں۔ گو ہاتھ کو جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے تو بھی ساغر و مینا میرے آگے۔ حضرات، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے درمیان علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے فائل وائس چانسلر پروفیسر طارق منصور صاحب موجود ہیں۔ وہ بنیادی طور پر میڈیکل سائنس سے وابستہ ہیں اور جس طرح وہ صحت کی اصلاح کے لیے فکر مند رہتے ہیں، اسی طرح آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ معاشرہ جہالت کے مرض سے بھی آزاد ہو۔ آپ نے اپنی وائس چانسلرشپ میں علمی فروغ کے لیے اہم اقدام کیے ہیں۔ ہماری گزارش پر آپ سفر کی دشواری برداشت کرتے ہوئے تشریف لائے۔ اس کرم فرمائی کے لیے، شکریہ کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ میں طارق منصور صاحب سے بصد ادب گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس سیمینار کا باقاعدہ افتتاح فرمائیں۔ پروفیسر طارق منصور صاحب۔ Chairman of the program, Professor Harish Trivedi, renowned English scholar. Professor Sadiq Rahman Kadwai Saab, Secretary, Ghalib Institute. Dr. Idris Ahmed, Director. Mr. S.Y. Qureshi, former Chief Election Commissioner of India. Muazzez Hazreen, Assalamu alaikum, namaste and good evening to all of you. دیکھیے، سب سے پہلے تو میں جو چیئرمین ہیں اس انسٹیٹیوٹ کے، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور جو ممبرس ہیں ایگزیکٹو کمیٹی کے ان کو، اور جو سیکریٹری ہیں پروفیسر صادق الرحمان قدوائی صاحب اور ڈاکٹر ادریس احمد صاحب ڈائریکٹر، اور باقی جو آرگنائزرس ہیں کہ انہوں نے مجھے اس کے لیے انوائٹ کیا اور مجھے موقع دیا کہ میں یہاں پہ آؤں اور آپ ان کے بیچ میں رہوں۔ اس کے علاوہ میں جو ایوارڈیز ہیں ان لوگوں کو میں مبارکباد دیتا ہوں، اور یہ آپ لوگ جن لوگوں کو بھی ایوارڈ دیتے ہیں ظاہر ہے بہت ڈسٹنگوش لوگ ہوتے ہیں۔ پہلے بھی جو ایوارڈ دیے گئے ہیں بہت ڈسٹنگوش لوگوں کو دیے گئے ہیں، اور اس دفعہ بھی جو ایوارڈ دیے جا رہے ہیں وہ بہت ڈسٹنگوش لوگوں کو دیے جا رہے ہیں۔ تو اس میں جو ہے میں اس لیے ان کا انٹروڈکشن بعد میں خود ہوگا جب انہیں ایوارڈ دیا جائے گا، تو اس کی میں ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا، لیکن پروفیسر قدوس جاوید، پروفیسر سید ظفر صاحب، پروفیسر ابن کنول صاحب، ڈاکٹر بشیر بدر صاحب، جناب محمود فاروقی صاحب اور پروفیسر سید ذل الرحمان صاحب کو میں دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ دیکھیے، جو میں نے پہلے کہا کہ اس انسٹیٹیوٹ سے اور بہت پہلے بہت بڑے بڑے لوگوں کو دیے گئے ہیں، جن میں گیان چندر جین، فراق گورکھپوری، کرشن چندر، ملک رام، خلیق احمد نظامی، کیفی اعظمی، شمیم حنفی، نیر مسعود، باقر مہدی اور بلرام کومل کا نام خاص ہے۔ تو یہ جو ہے بہت پریسٹیجیس ایوارڈ ہے، یہ ایسا نہیں چھوٹے موٹے ایوارڈ ہوتے ہیں، اور اس دفعہ بھی آپ نے بہت بڑی شخصیتوں کو ایوارڈ دیے ہیں، اور مجھے تو خاص طور سے سبھی کے لیے خوشی ہے جن 6 لوگوں کو مل رہے ہیں۔ یہ خاص طور سے حکیم ذل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ان کا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے تعلق رہا ہے، اور لوگ بھی جو ہیں ابن کنول صاحب اور وہ لوگ ان لوگوں کا بھی تعلق رہا ہے، باقی ایوارڈیز کا بھی۔ حکیم ذل الرحمان صاحب ہم لوگ بزرگ ہیں، اور وہاں ڈین بھی رہے یونانی میڈیسن کے، اس کے علاوہ چیئرمین بھی رہے ہیں اور یونیورسٹی کے ٹریجرر بھی رہے ہیں۔ تو مجھے واقعی میں بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں یہاں پہ آیا ہوں، اور ان سب جو چھ ہی لوگ، پورے 6 لوگ ہیں، بہت ہی ڈسٹنگوش لوگ ہیں، ان کو ایوارڈ یہ ہوگا۔
دیکھیے جو پروموشن ہے، اب مرزا غالب کی جتنی بھی تعریف کری جائے وہ کم ہے، وہ اور لوگ کریں گے. میں تو میڈیکل سرجن ہوں بائی پروفیشن، تو اردو لٹریچر کا آدمی نہیں ہوں یا ہیومینٹیز کا آدمی، لیکن جتنی بھی ان کی تعریف کی جائے ان کے کام کی، ان کی پوئٹری کی، وہ کم ہے. اب ہم لوگوں کے سامنے ایک ضروری یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اردو لینگویج کو کیسے ہم پروموٹ کریں، کیسے اس کو آگے بڑھائیں. اور یہ ہم سب لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اردو لینگویج کو پروموٹ کریں، اور یہ کنسیپشن کہ کسی کمیونٹی کی لینگویج ہے یا وہ ہے، یہ پورے سب کانٹیننٹ کی لینگویج ہے، سب ہندوستانیوں کی لینگویج ہے. تو یہ ہم لوگ سب کی ذمہ داری بنتی ہے. اور یہ ہمارا اردو ڈپارٹمنٹ جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا شعبہ اردو جو ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا ایک شعبہ ہے. میں اسٹیٹسٹکس نہیں میرے پاس، میں کہوں کہ نہیں وہ سب سے بڑا ہے، بٹ اٹ از ون آف دی بگیسٹ ڈپارٹمنٹس ان دی ورلڈ. The Urdu department, having more than 35 faculty members, professors, associate professors, assistant professors. انہوں نے بہت بڑے اسٹیلوارٹس پروڈیوس کیے ہمارے اردو ڈپارٹمنٹ شعبہ اردو میں. اب میں ایک کا نام لوں گا تو کنٹروورسی ہوئی، تو اس کو لوگ نام لوں گا، لیکن بہت بڑے بڑے اسٹیلوارٹس پروڈیوس کیے. اور آج کے جو ہمارے اردو ڈپارٹمنٹ کے جو ٹیچرس ہیں، ان کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو بڑے بڑے لوگوں نے کام کیے ہیں پہلے اس ڈپارٹمنٹ میں، ان کو آگے لے کے چلیں اس کو. اس کے علاوہ جو ہے ہمارے یہاں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اردو اکیڈمی بھی ہے، اردو ڈپارٹمنٹ کے علاوہ ہے اردو اکیڈمی. تو اردو اکیڈمی کا بیسیکلی کام یہ ہے کہ جو اردو کے ٹیچرس ہیں، جو کہ اسٹیٹ گورنمنٹ کے ٹیچرس ہیں یا اور جو اسکولس گورنمنٹ اسکولس ہیں، ان کو ٹرین کرے پراپرلی کہ وہ اردو میں کیسے اسٹوڈنٹس کو پڑھائیں. تو یہ بیسیکلی اس کا جو تھا مینڈیٹ تھا اردو اکیڈمی کا. لیکن فنڈز کی شارٹیج کی وجہ سے اور باقی چیزوں کی وجہ سے یہ وہ اپنا مینڈیٹ پورا نہیں کر پا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کام کر رہی ہے. اس کے علاوہ ہم لوگ جو ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں انڈیپینڈنس ڈے پہ اور ریپبلک ڈے پہ، اس کی عید پہ مشاعرہ کرتے ہیں، اور بہت ریلیجسلی کرتے ہیں اس مشاعرے کو. یہ کووڈ کا پیریڈ تھا، اس ٹائم پہ بھی ہم نے مشاعرہ کیا، آن لائن مشاعرہ کیا، اور جو پوئٹس تھے ان کو بلکہ اور زیادہ ہم نے آنریریم دیا اس پیریڈ میں. اس کا ریزن یہ تھا کہ ٹی اے ڈی بچا نا ان کا، ہم نے کہا نہیں یہ سب جو اس کا بجٹ ہے ان کو دیا جائے گا. تو اس کو جو ہم نے کووڈ کے ٹائم پہ بھی ڈسکنٹینیو نہیں ہونے دیا. اور اس کے علاوہ جو ہے جتنے بھی ہماری یونیورسٹی میں جو سائن بورڈس ہیں وہ سب اردو میں ہیں، اردو انگلش ہندی تینوں میں ہیں. اور یہ ہم لوگ انسسٹ کرتے ہیں کہ جتنے بھی وہاں پہ ہوں یونیورسٹی کے اندر جو ہے. اس کے علاوہ اردو کے ہم لوگ ریگولرلی سیمینار اور کانفرنسز بھی کرا رہے ہیں. وہاں پہ لنگوسٹکس ڈپارٹمنٹ بھی کرا رہا ہے، اردو ڈپارٹمنٹ بھی کرا رہا ہے، اور ڈپارٹمنٹ بھی کرا رہے ہیں. اب دیکھیے ہمیں اور لوگوں سے سیکھنا چاہیے کہ اردو کو کیسے پروموٹ کریں. دیکھیے لینگویج وہ ہے جو آپ پڑھنا جانیں اور لکھنا جانیں. صرف بولنے سے لینگویج نہیں آ سکتی. کہ کوئی آدمی بول رہا ہے، ہندی میں بول رہا ہے، اردو میں بول رہا ہے، انگلش میں بول رہا ہے، تو وہ یہ ہم نہیں مانیں گے کہ وہ لینگویج جب تک اس سے پڑھنا نہ آتا ہو لینگویج کو، لکھنا نہ آتا ہو، بیسک لکھنا نہ آتا. اب جو جیوز ہیں وہ شروع سے کیا کرتے ہیں، جیوز دے آر اسپریڈ آل اوور دی ورلڈ، پوری دنیا میں، رشیا میں بھی ہیں، امریکہ میں بھی ہیں، ہر جگہ ہیں. اور بہت چھوٹی چھوٹی کمیونٹیز ہیں جیوز کی. اسرائیل میں تو اب بنی ہے 1948 کے بعد. لیکن جیوز میں ہمیشہ کیا ٹریڈیشن رہا ہے، وہ اپنے بچوں کو ہیبریو پڑھاتے ہیں شروع سے. 4-5 سال کا بچہ ہوا، انہوں نے گھر میں اسے ہیبریو پڑھانی شروع کر دی. تو وہ کسی اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے ہیبریو پڑھانے کے لیے. وہ اس کی تعلیم اپنے بچے کی اپنے گھر میں پڑھاتے ہیں وہ لینگویج. اور 8-10 سال 12 سال کی عمر تک وہ جو ہے اس کو بولنا تو جانتا ہی ہے وہ، لیکن اسے پڑھنا بھی آ جاتا ہے اور بیسک اسے لکھنا بھی آ جاتا ہے. تو یہ ہم سیکھیں ان سے. اب اردو کا جو ہے وہ میں ابھی مانو میں گیا تھا، وہاں پہ میں نے یہ بات کہی. دیکھیے ڈیکن اردو کا کہاں سے اوریجنیٹ ہوئی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ڈیکن سے ہوئی،
زیادہ یہ ہے کہ ڈیکن سے ہوئی. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں دہلی کے آس پاس سے ہوئی وہ، جہاں سے بھی ہوئی. لیکن ڈیکن میں لوگ بہت پڑھ رہے ہیں اردو. آپ ادھر بامبے میں دیکھیے، اورنگ آباد میں دیکھیے، اس طرف دیکھیے ویسٹرن انڈیا میں دیکھیے، بہت اردو پڑھ رہے ہیں اور لوگ لکھ رہے ہیں، اور وہاں پہ اردو نیوز پیپرز کا بھی سرکولیشن. لیکن ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یو پی اور بہار میں پرابلم ہو رہی ہے. جتنا اردو سیکھنا چاہیے لوگوں کو، جتنا ہونا چاہیے اتنا نہیں ہو پا رہے. ساؤتھ میں زیادہ اردو کی طرف ہو رہے ہیں. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے جو ریختہ والے فاؤنڈر ہیں، ہم نے انہیں بھی سر سید ایوارڈ دیا، اسی وجہ سے دیا کہ اردو پروموٹ کی انہوں نے. سنجیو سراف جو سر سید انٹرنیشنل ایوارڈ ہے 2017 میں، ہم نے اسی وجہ سے انہیں دیا کہ اردو لینگویج کو پروموٹ کر رہے ہیں. جو سر سید نیشنل ایوارڈ ہے، ہم لوگ 2 ایوارڈ دیتے ہیں، ایک نیشنل ایوارڈ دیتے ہیں، ایک انٹرنیشنل ایوارڈ دیتے ہیں. تو انہیں نیشنل ایوارڈ دیا، وہ خود آئے، انہوں نے اس کو ریسیو کیا، اس کے ساتھ ہمیں 1 لاکھ روپے کیش ایوارڈ بھی دیتے ہیں. دیٹ از ناٹ امپورٹنٹ، دی ایوارڈ از مور امپورٹنٹ. تو یہ ہم لوگ سب لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی ذمہ داری بنتی ہے، جامعہ ملیہ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، اور آپ لوگوں کا تو آپ لوگ کر ہی رہے ہیں کام، لیکن اور انسٹیٹیوشنز کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، مانو کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں اردو لینگویج کو پروموٹ کریں انڈیا میں. اور مجھے پوری امید ہے کہ یہ اردو اتنی خوبصورت لینگویج ہے. دیکھیے آج کل اردو جو ہے ہر آدمی جو ہے اس سے انفلوئنسڈ ہے، کسی کمیونٹی کا آدمی، اردو غزلوں سے، اردو پوئٹری سے، اردو لٹریچر سے. جو ایک دفعہ سیکھ لیتا ہے وہ اس کو پیار ہو جاتا ہے اس لینگویج سے. تو ہم لوگ سب اگر مل کے کام کریں گے تو مجھے پوری امید ہے کہ اردو لینگویج ترقی کرے گی. اور اسی کے ساتھ میں دوبارہ سے جو ہمارے 6 ایوارڈ ونرز ہیں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور آرگنائزرز کو ایک دفعہ اور شکریہ ان کا ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا میں آؤں اور آپ سے انٹریکٹ کروں. شکریہ بہت بہت. بہت شکریہ سر. ہوتا ہے نہا گرد میں صحرا میرے ہوتے، کستا ہے جبھی خاک پہ دریا میرے آگے. آج کے مہمان خصوصی عالی جناب ڈاکٹر ایس وائی قریشی صاحب، جو کہ بہت ہی شارٹ نوٹس پہ جو ہے یہاں میری درخواست کا تشریف لائے ہیں، جو کہ ہندوستان کے چیف الیکشن کمشنر رہے ہیں اور کئی کتابوں کے مصنف ہے. آپ کی ایک اہم کتاب جو ابھی شائع ہوئی ہے اردو اور کئی زبانوں میں ہندوستان کی، جس کا عنوان ہے ہندوستانی آبادی، افسانہ اور حقیقت. میری آپ سے بہت ادب و احترام کے ساتھ درخواست ہے کہ آپ تشریف لائیں اور چند کلمات سے نوازیں. جناب ڈاکٹر ایس وائی قریشی صاحب. آج کی محفل کے صدر پروفیسر ہریش تریویدی صاحب، پروفیسر طارق منصور صاحب، صدیق الرحمان قدوائی صاحب، ڈاکٹر ادریس احمد اور خواتین حضرات. ڈاکٹر ادریس نے کل سے آج تک مجھے کم سے کم 15 ٹیلی فون کیے، آپ نے ضرور آنا ہے. میں حیران کہ بھئی مجھ میں اتنی ان کو دلچسپی کیسے ہو گئی. اس کا راز اب کھلا. میں نے یہ لیفلیٹ دیکھی، اس میں استقبالیہ کلمات کے لیے ڈاکٹر رخشندہ جلیل نے آنا تھا، وہ کسی وجہ سے نہیں آ پائیں. سبسٹیٹیوٹ چاہیے تھا، اسٹیپنی چاہیے تھا. میں IAS میں رہا ہوں تو زندگی پر یہ کام کیا ہے. منتری جی جب غائب ہو جاتے ہیں تو افسر ہی آ کے ان کی آفیشیٹ کرتے ہیں. تو یہ مقصد تھا، بہت مناسب ہے. میں یعنی کہ ٹرسٹی آف غالب انسٹیٹیوٹ میرا یہ فرض بھی ہوتا ہے، اس لیے میں حاضر ہوا. میں غالب کے بارے میں جتنا کہا جائے، جتنا لکھا جائے، جتنا بولا جائے وہ کم ہوتا ہے، اس پہ بولنے نہیں چاہتا. یہ بس ایک وہ ہے ایک انگما کہ اور ڈبیٹ مائنڈ میں کہ غالب ایک شاعر تھے یا فلسفی تھے، کیونکہ جتنا ان کو جو غور سے ڈیپلی پڑھیں لگتا ہے کہ وہ فلسفی تھے.
بس صرف ایک بات کہہ کے میں ختم کروں گا کہ وہ ایک ایسا فیکٹ ہے جو اوروں کو نہیں معلوم. ابھی پروفیسر منصور نے بتایا یو پی بہار وغیرہ میں جہاں پہ اردو کی حالت خراب ہے، لیکن اس میں ایک کریکشن کرنا چاہوں گا کہ بہار میں ایکچولی نارتھ انڈیا میں ابھی کچھ سال پہلے 5-7 سال پہلے تک تو اردو میں بہت اچھا کام ہو رہا تھا. اور اس کا ایک مجھے پرسنلی ایک بڑا انٹرسٹنگ ایکسپیرئنس ہوا. ہم لوگ کشمیر کا الیکشن کرنے گئے، وہاں پہ ہم کو پتہ لگا چپکے حش اس میں کہ یہاں کے لوگ بغاوت کرنے والے ہیں اور یہ بائیکاٹ کریں گے. لاسٹ منٹ پہ مشینیں بھی لے کے جائیں گے EVM اور پولنگ بوتھ پہ نہیں پہنچیں گے. تو ایسا اگر ہوتا تو انٹرنیشنلی ہمارے لیے بہت ہی بڑی امبیرسمنٹ ہوتی. ہم نے کہا اب کیا کریں، تو کوئی 2-3 ہفتے کے قریب الیکشن میں دور تھے. تو ہم نے کہا اس کا ایک ہی علاج ہے کہ ہم اردو نوئنگ اسٹاف کشمیر کے باہر سے چن کے لاتے ہیں. اور ہماری فیلنگ یہ تھی کہ سب سے زیادہ ہم کو پنجاب سے ملے گا، کیونکہ ہم نے وہاں کنور مہندر سنگھ بیدی، خوشونت سنگھ، اور پنجاب میں ابھی بھی مشاعرے بھی ہوتے ہیں تو اتنے پاپولر ہوتے ہیں کہ وہاں پنجاب میں اردو کا ٹریڈیشن بہت اچھا ہے. وہاں سے ہم کو صرف 7 آدمی ملے. 6000 آدمی چاہیے تھے ہمیں، 7 ملے. بڑی مایوسی ہوئی. چندی گڑھ سے 80-90، دہلی سے 200 کے قریب، یو پی سے 200-250. بہار نے ہماری عزت بچا لی. 5000 لوگ بہار سے ہم کو اکیلے ملے. ان سب کو ہم نے 5,500-6 ہزار کو جمع کیا، ان کو ٹریننگ دی، ان کے لیے فلائٹس، اسپیشل فلائٹ کو 100 کے قریب ہم نے فلائٹ یہ جتنی بھی ریکوائرڈ ہوئیں ان کو وہاں پہ بھیجا کہ جا کے وہ الیکشن کرائیں. آف کورس وہاں کے اسٹاف نے کہا کہ صاحب آپ یہ باہر سے کیوں لے آئے، ہم تو یہاں ڈیوٹی پہ تھے. لیکن ہم نے کہا کوئی بات نہیں، اب یہ آ گئے تو آپ کی مدد کریں گے، آپ ان کو بیٹھنے دیجیے. تو لیکن یہ جو ایکسپیرئنس ہوا، اس نے میری بڑی آنکھیں کھولی اور بڑی خوشی کہ بہار نے ایٹ لیسٹ کم سے کم اردو کی عزت بچا کے رکھی ہوئی ہے. یو پی میں تو بالکل ختم ہی ہے. اور اب لیٹسٹ مجھے اب معلوم نہیں کہ کیا بہار میں بھی ڈکلائن ہوا ہے کہ نہیں. میرے خیال ہے کہ ایسا شاید نہیں ہوا ہوگا. ان اینی کیس جیسا کہ کہا گیا کہ اردو کے ڈکلائن میں ہم لوگوں کا قصور ہے. ہم نے اپنے بچوں کو اردو نہیں پڑھائی، اور ہم اردو کا اخبار رسائل بھی ہم نہیں لیتے. 5-7 سال پہلے ہمارے فیملی گروپ میں یہ ہوا کہ کم سے کم ایک اخبار ہم چاہے پڑھیں نہ پڑھیں، پڑھ سکیں یا نہ پڑھ سکیں، ایک اردو اخبار ضرور سبسکرائب کریں گے. میں نے بھی کر لیا، اور آہستہ آہستہ مجھے پڑھنے بھی لگ گیا. اور اب میرے 3 اخبار آتے ہیں، تینوں کا ڈیفالٹ پیپر سب سے پہلے میں انقلاب ہی پڑھتا ہوں، اس کے بعد انڈین ایکسپریس، ٹریبیون. کیونکہ عادت پڑ گئی کہ بڑے اچھا اخبار ہیں اور ہمیں سب کو سوچنا چاہیے. یہ تو چیلنج میں آپ لوگوں کے لیے بھی چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اردو کا کوئی اخبار یا میگزین نہیں لے رہے ہیں تو پلیز کل سے ہی کم سے کم 100 سبسکرائب کرنا شروع کر دیجیے. اتنا تو ہمارا فرض ضرور بنتا ہے. بہرحال اتنا آڈینس کو دیکھ کے، ہال کو دیکھ کے یہ جو لگتا ہے کہ ابھی بھی ادبیات میں اتنی دلچسپی ہے، یہ بڑی ہمت افزا بات ہے. اور میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں. انعام پانے والوں کو سب سے پہلے مبارکباد، عالم انسٹیٹیوٹ کو کہ اتنی ایکٹیویٹی ہے. جو ڈاکٹر ادریس پرٹیکولرلی، حالانکہ 1.5 دن میں تو انہوں نے مجھے بہت پریشان کیا، لیکن کام بہت کرتے ہیں یہ اور بہت ایکٹیو ہے ماشاءاللہ. تو ان کو اور خدا ہمت دے. خدا حافظ. بہت شکریہ سر. سر جس وقت آپ نے ڈیوٹی لگائی تھی وہاں الیکشن میں کشمیر میں، تو میں بھی اس ڈیوٹی میں شامل تھا، اور 96 میں 2 مرتبہ وہاں سر میں نے ڈیوٹی دی ہے الیکشن میں. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، پروفیسر صدیق الرحمان قدوائی صاحب سیکریٹری غالب انسٹیٹیوٹ اس سیمینار کا کلیدی خطبہ پیش فرمائیں گے. پروفیسر صدیق الرحمان قدوائی صاحب میرے خیال ہے کہ اس وقت اردو ادب میں سب سے سینئر ادیب و استاد ہیں.
آپ کا فرمایا ہوا ایک لفظ سند کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہم خود کو خوش نصیب محسوس کرتے ہیں، بلکہ فخر ہوتا ہے جب دیکھتے ہیں کہ ان کا جیسا مربی اور سرپرست ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے۔ میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ آپ سے التماس کرتا ہوں کہ آج کے اس بین الاقوامی سیمینار ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے کا کلیدی خطبہ پیش فرمائیں۔ پروفیسر صدیق الرحمان کدوئی صاحب۔ یہ ایک مختصر سا مضمون ہے، اسے کلیدی خطبہ جو کہا گیا ہے یہ ذرا کچھ زیادہ ہی ہے، لیکن یہ کہ اپنے طور پر میں نے یہ عنوان ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے کہ غالب کے بارے میں سیمینار جو ہو رہا ہے ان کے بہت سے پہلوؤں پہ ہو چکا ہے۔ یہاں ہمارے انسٹیٹیوٹ میں تو ہر سال ہوتا ہے، لیکن اس بار ہم نے سوچا، کئی سال سے یہ ہم سوچ رہے ہیں کہ ذرا روایت سے ہٹ کر، ڈگر سے ہٹ کر کوئی موضوع آئے اور غالب کو جب ہم دیکھیں تو وہی لفظ و معنی کے رشتے کے مطابق نہیں، بلکہ کچھ اور جو ان کی شاعری کا مزاج ہے اس کی طرف توجہ دلائیں۔ چنانچہ ہم نے خاص طور سے سوچ کر اس بار یہ مصرع رکھا جو کہ بہت مشہور ہے، بازی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ تو اس سے غالب کی کیا مراد ہے؟ تو دنیا کو، کائنات کو، زندگی کے تمام رشتوں کو ایک تماشے کے طور سے اگر دور سے دیکھ رہے ہیں تو ان سے مراد کیا ہے؟ تو میں آپ کی خدمت میں یہ مختصر سا ایک مضمون پیش کر رہا ہوں جسے ادریس صاحب نے کلیدی خطبہ کہا ہے، جو شاید کلیدی خطبہ نہ ہو۔ بڑا آگ لفظ و معنی کی حدوں میں قید رہ کر فنا نہیں ہو جاتا، وہ جذب و احساس میں جاگوزی ہو کر انجانی کیفیتوں کی ایک دنیا تخلیق کرتا ہے جس میں لذت اندوزی لمحاتی نہیں بلکہ ایک دائمی وجود رکھتی ہے۔ اسی بنا پر اعلیٰ فن کو ثبات حاصل ہوتا ہے۔ شاعری ہو یا موسیقی یا مصوری، ہر فن میں تخلیق کا ایک جوہر اپنا وجود رکھتا ہے۔ چنانچہ غالب کی شاعری کا جب ذکر آتا ہے تو یہی سوال ہمیشہ رہتا ہے کہ وہ وجود میں آنے اور وقت گزرنے کے بعد زندہ کیوں ہے اور اس کی زندگی میں اضافہ کیوں ہوتا جاتا ہے۔ ان کے بہت سارے اشعار جنہیں خود انہوں نے یا ان کے معتقدین نے کبھی دیوان غالب سے نکال دیا تھا، وہ اچانک کسی مخطوطے یا مسودے کے ساتھ نئے سرے سے وارد ہوتے ہیں تو وہ چوکا کیوں دیتے ہیں اور ان کا اثر نئے حالت میں کچھ نیا اور مختلف کیوں ہوتا ہے۔ بلکہ ایک ہی شخص کے ہاں جب ان کا کوئی سنا ہوا شعر یادداشت کے خزانے سے مختلف حالات میں نکلتا ہے تو اس پر کوئی نئی کیفیت کیوں طاری ہوتی ہے۔ بڑے فن کا یہی اعجاز ہے کہ وہ اپنی تہیں سب اچانک افشا نہیں کرتا، اس کی کوئی نہ کوئی کیفیت کسی خاص لمحے کی منتظر رہتی ہے۔ ان کے خطوط سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے بہت سے شاگردوں نے کسی شعر کا مفہوم پوچھا جسے انہوں نے اپنے انداز میں بتانے کی کوشش کی، مگر جب ہم اسے پڑھتے ہیں تو ایک عجیب سا فریب معلوم ہوتا ہے۔ ان کا ایک شعر ہے، بلبل کف خاکستر و قمری کفت رنگ، اے نالا نشان جگر سوختہ کیا ہے۔ اس شعر کا مطلب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں اے نالا کی جگہ جز نالا پڑھو تو مطلب صاف ہو جاتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، اے نالا میں غالب جو ہے جو جز نہیں، اور مصرع نہ صرف بالکل سپاٹ ہو جاتا ہے بلکہ اس کا مفہوم بھی بدل جاتا ہے۔ تو پھر وہ غالب نے اسی طرح کیوں نہیں کہا؟
اسی طرح مرزا تفتہ نے ایک اور شعر میں قافیہ غلط قرار دیتے، مرزا تفتہ کا قافیہ غلط قرار دیتے ہیں، اور جب مثال حافظ کے اس شعر کے ساتھ دی جاتی ہے کہ صلاح کار کجا ہو من خراب کجا ببی تصاوت رہ اس کجا استاب کجا، تو غالب کہتے ہیں بھلا میں تم سے پوچھتا ہوں آب کجا اور شراب کجا کے ساتھ تاب کجا کا قافیہ جائز رکھو گے؟ اب ہم نہ حافظ کو برا کہیں گے نہ اس عمل خاص میں ان کا تتبع کریں گے۔ شاعر سے شعر کا مطلب پوچھنا ہی اسے عذاب میں مبتلا کرنا ہے۔ غالب نے سچ کہا تھا کہ گنجیل معنی کا طلسم اس کو سمجھیے جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے، اس طلسم کا قائم رہنا ہی شعر کی صفت ہے۔ گنجیل معنی کے اس طلسم کو کسی بھی لغت کی مدد سے نہیں حل کیا جا سکتا۔ یہ تو محض ایک مثال ہے، مگر غالب کے اشعار کو جتنا بھی کھنگالیے، خصوصاً وہ اشعار جو پیچیدہ لگتے ہیں، ان کے سلسلے میں اسی طرح کے سوالات اٹھیں گے، تو پھر غالب کے اشعار کو اس نقطۂ نظر سے کیوں نہ دیکھیں کہ وہ محض دوزی کی ہی صفت نہیں رکھتے، یہ تو صرف اس کی ایک سطح ہے، لیکن اس سطح کے نیچے اور کئی سطح ہیں جن کی بنا پر شعر صرف الفاظ کی سادگی کی وجہ سے سادہ نہیں رہ جاتا، غور کرنے پر اس کے کئی روپ جلوہ گر ہوتے ہیں۔ غالب نے اپنے گرد و پیش کے ماحول کو، اپنے عہد کی زندگی کو، دنیا اور کائنات کو جس طرح دیکھا، اس سے ان کا ذہن ایک نئی سمت کی طرف انہیں لے چلا، جہاں سوال ہیں، قیاس ہے، شک ہے اور گمان و یقین کی بھول بھولیاں ہیں۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ تو وہ محض ایک بات کہہ کر گزر نہیں جاتے، بلکہ حیرت و استعجاب کے ساتھ اسپیکولیشن کا دروازہ کھولتے ہیں، اور یہ اضطراب ان کے پورے کلام میں پیدا ہوا ہے۔ ان کے بہت سے اشعار ایسے ہیں جو ہمیں بالکل ایک نئی طرح سے سوچنے پر مائل کرتے ہیں۔ اشعار خود متعین کر دیتے ہیں کہ ہمیں کسی اور سمت جانا ہوگا، مگر اس سمت میں بھی ضروری نہیں کہ کوئی ایک منظر نظر آئے۔ یہاں سے حیرانیوں کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے جس کے بعد ہی ہم غالب کو پا سکتے ہیں۔ چنانچہ غالب کے وہ اشعار جو ہمیں سننے یا پڑھنے کے بعد بظاہر لطف اندوز تو کرتے ہیں، مگر مطمئن کرنے کی بجائے بے چینیوں کا ایک درباب کر دیتے ہیں، جہاں شعر کے معنی مطالب نہیں ہوتے بلکہ سوالات جنم لیتے ہیں، جن کے جواب نہ پانے پر انہیں تلاش کرنے کی جستجو میں ایک لذت ہم پاتے ہیں، اور یہیں پر ہم اس غالب سے ملتے ہیں جہاں ان کے بہترین اشعار ہمیں تفہیم کی دنیا سے آگے لے جاتے ہیں اور کہیں باہر لیے پھرتے ہیں۔ ہے پرے سرحد ادراک سے میرا مسجود، قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں۔ اب سرحد ادراک سے پرے کیسے کوئی جا سکتا ہے، مگر سوال بار بار اٹھتا ہے کہ وہاں کیا ہے، اور قبلے کی جگہ قبلہ نما کیسے کیا مراد ہے۔ اس طرح کے سوالات غالب کے ہاں بکھرے پڑے ہیں، اور وہیں غالب سب سے الگ اور بلند ہو جاتے ہیں۔ ان کی ایک غزل جس کا ذکر بہت کم آتا ہے، حیرتوں کی سمت اشارہ کر کے رہ جاتی ہے، اور ہم وہیں ٹھہر جاتے ہیں۔ فریاد کی کوئی لے نہیں ہے، نالا پابند لے نہیں ہے، ہاں کھائیو مت فریب ہستی، ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے۔ ہستی ہے نہ کچھ عدم ہے غالب، آخر تو کیا ہے نہیں ہے۔ اس غزل کے سارے اشعار پڑھیے اور خود سے سوال کیجئے کہ آپ نے اس سے کیا نتیجہ نکالا۔ وہ خود ہی کہتے ہیں ہستی ہے نہ کچھ عدم ہے غالب، پھر کیا ہے تو نہیں ہے۔ فن کا یہ پہلو جو قدم قدم پر زندگی بھر ہمارے سامنے آتا ہے، ہم اسے چھوڑ کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر وہ غائب نہیں ہوتا، ہمارا تعاقب کرتا رہتا ہے۔ جو کچھ ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہمارے نزدیک حقیقی ہے، وہ کیوں ہے، اور اگر نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔
डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। जिंदगी भर की बेबनानियों के दरमियान रहते हुए हम नैरुल बदल यानी अल्टरनेटिव के बारे में सोचते हैं, जिसे हम अपने बस में नहीं पाते, क्योंकि न तो बेइत्मीनानियों का कोई सबब वाज़ेह है और न उनका कोई एक हल है। हुई मुद्दत के गालिब मर गया, पर याद आता है वो हर एक बात पर कहना, जो यूं होता तो क्या होता। जो यूं होता तो क्या होता खुद इस बात की तरफ इशारा करता है कि सारे सवालों के बाद हम खुद नहीं जानते कि इसकी हकीकत क्या है और उनका हल भी हमें कहाँ ले जाएगा। खुद अपनी ज़िंदगी में ही नहीं, कायनात के हर मंजर में उन्हें ऐसे पहलू मिलते हैं जो खुद ब खुद एक अजूबे का बयान करते हैं। रब्त यक शिराज वहशत हैं अज्जाए बहार, सब्ज़ा बेगाना हवा आवारा गुल नाआशना। तजाद और टकराव हर शय में है, मगर वही उसके वजूद का सहारा है, उसे कायम रखता है। मुखातब का ये स्पेकुलेशन जहन में ही है जो नई से नई और खूबसूरत तस्वीरें बनाता है, मगर हर जगह कोई शक है जो हर यक़यास और गुमान और यकीन पर हावी है। उनके लिए उनके बेपनाह खूबसूरत अशार की दाद देने के बाद भी अक्सर ऐसी तबीयत तरकीब और अल्फाज सामने आकर खड़े हो जाते हैं जिन्हें हम खुद वाज़ेह तौर पर न बयान कर सकते हैं और न समझ पाते हैं। दिल फिर तवाफ़ कुए मदामत को जाए है, पिंदार का सनम कदर वीरा किए हुए। पिंदार तो ठीक है, मगर ये पिंदार का सनम कदा क्या है। गालिब की शायरी में इबाहम बहुत मिलता है। ये उनका एक हरबा है फिक्र ख्याल को महमेज करने का। ख्वाब के कारी का जहन इसके अंदर छुपी हुई खामोशियों में कोई भी शब्द देख ले और अपनी इस्तेदाद के मुताबिक कोई भी नतीजा निकाले। बज़ाहिर तो उनके पेचीदा अशार अपने मफाहीम के एतबार से मोमों की फिजा बनाते हैं, मगर वो जहन को खदाओं की वसतों और पहनाइयों की सियाहत कराते हैं। उनका ये कमाल हमें ऐसे अशार की दुनिया में ले आता है जो उनकी तख्लीकी इनफरादियत और कुदरत फ़िक्र की करिश्मा साजियाँ पढ़ने वाले को पूरे तौर पर अपनी गिरफ्त में ले चलती है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम या रब, हमने दश्त इम्का को एक नक्श पा पाया। ये कायनात दश्त इम्का में बस एक नक्श पा है, वही हमें तशद्दुर किए रहती है और ये सोचने पर उकसाती है कि जब पहला ही कदम ऐसा है तो तमन्ना का दूसरा कदम उसके बाद क्या होगा। यहाँ इकबाल का ये शेर किसी गोशे से वरूद करता है। ये कायनात अभी नातमाम है शायद, ये कायनात अभी नातमाम है शायद, कि आ रही है दमादम सदाए कुन फयकुन। यानी इंसान के फिक्र ख्याल की दुनिया भी थकी नहीं है, बल्कि पैगाम आगाहियों के लिए नए चैलेंजेस की मुंतजर रहती है और बड़े मुफक्किरीन ख़ास तौर से शायर की जमालियाती फ़िक्र इस किस्म के राज को अफशा करने की धुन में रहती है। गालिब के कलाम की यही सिफत जो हमें ज़मान मका के राजों को समझने पर आमादा करने के साथ एक नई और बिल्कुल अनदेखी दुनिया की तरफ ले जाती है और ये मानने पर मजबूर करती है कि अभी इंसान ने सब कुछ नहीं जाना, बल्कि हर लहजा उसे नई नई समतें और जैसे अपनी जानिब आने पर उकसाती है। बाजी चाहे अतफाल है दुनिया में रह आगे, होता है शब रोज़ तमाशा में रह आगे। गालिब के दीवान के एक नए पहलू की तरफ इशारा करता है जिसे हम समझने की कोशिश करते हैं तो उनके दीवान के वो तमाम अशार सामने आते हैं जहाँ गालिब ज़बान मका से अपने रिश्ते को समझने के लिए उन गोशों में निकल जाते हैं जहाँ आम तौर से नज़र नहीं जाती, मगर जब वहाँ पहुँचते हैं तो ऐसे सवालात, ऐसे शुकूक व शुबात सर उठाते हैं जो फ़िक्र व तख़य्युल के रवायती निज़ाम से अलग है। मगर गालिब बसा औक़ात इसी खित्ते में रहते हैं और उसे तरह तरह से कुरेदते हैं। चुनांचे जब वो हयात व कायनात के मामलात व मबाहिस में मुब्तला होने की को बालीचा या अतफाल से ताबीर करते हैं तो संजीदा लहज़ों में यही सोचते हैं
کہ ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، اور اس کا تقاضا ہے کہ ہم غالب کے اشعار کی روشنی میں یہ دیکھیں وہ کتنے زاویوں سے سب کچھ دیکھتے ہیں۔ اب جب وہ یہ کہتے ہیں بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، تو یہ ایک سادہ سا بیان ہے مگر اس کی پشت پر ایک نظام فکر ہے جس کے مرکز پر حیرتیں اور شکوک ہے۔ شکریہ۔ بہت شکریہ پروفیسر صدیق الرحمان قدوائی صاحب۔ حضرات، آپ پروفیسر صدیق الرحمان قدوائی صاحب کا پر وقت کلید خدمت سوات فرما رہے تھے۔ حضرات، کسی بھی ادارے کا سب سے بڑا سرمایہ اس کی مطبوعات ہوتی ہیں، اسی سے اس ادارے کی علمی سرگرمی کا صحیح اندازہ ہوتا ہے۔ اس سال بھی غالب انسٹیٹیوٹ نے بہت اہم کتابیں شائع کی ہیں جن کی مختصر تفصیل محترمہ وسیم راشد صاحبہ پیش کریں گی۔ میں ڈاکٹر وسیم راشد صاحبہ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور کتابوں کا مختصر تعارف پیش فرمائیں۔ محترمہ وسیم راشد صاحب۔ جی شکریہ ادریس صاحب۔ ہر برس غالب انسٹیٹیوٹ غالب تقریبات کے تحت بین الاقوامی سیمینار کا انعقاد کرتا ہے۔ اس سال بھی مارچ میں ایک سیمینار معاصر اردو ادب میں نئے تخلیقی رویے کے عنوان سے منعقد ہوا، جس میں موضوع بحث عصری اردو شاعری اور اردو فکشن تھا۔ اس سیمینار میں پڑھے گئے مقالات کو محترم صدیق الرحمان قدوائی نے مرتب کیا ہے۔ ادارہ اس کتاب کی اشاعت پر قدوائی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہے اور اس کتاب کا اجرا کرتے ہوئے بے حد خوشی محسوس کر رہا ہے۔ معاصر اردو ادب میں نئے تخلیقی رویے۔ جی غالب دنیائے معنی کا مطالعہ، یہ کتاب انیس اشفاق صاحب کے لکھے گئے مضامین پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کے بیشتر مضامین غالب انسٹیٹیوٹ کے کئی سیمینارز میں پڑھے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ دہلی اردو اکادمی اور ساہتیہ اکادمی کے زیر اہتمام منعقد کردہ سیمینار میں بھی پڑھے گئے ہیں۔ ادارہ اس کتاب کی اشاعت پر انیس اشفاق صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہے اور اس کتاب کے اجرا پر فخر محسوس کر رہا ہے۔ میں انیس اشفاق صاحب سے درخواست کروں گی کہ وہ یہاں تشریف فرما ہے تو اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ انیس اشفاق صاحب، غالب دنیائے معنی کا مطالعہ۔ غالب اور عالمی انسانی قدریں۔ اچھا آپ پہلے کروا لیں، پھر فوٹو لے لیں، پھر میں غالب اور عالمی انسانی قدریں محمود ایاز میموریل ٹرسٹ بنگلور کے اشتراک سے ایک سیمینار غالب انسٹیٹیوٹ نے بنگلور میں منعقد کیا تھا۔ یہ کتاب اسی سیمینار میں پڑھے گئے مقالات کا مجموعہ ہے۔ اس سیمینار کا کلیدی خطبہ ہمارے عہد کے ممتاز دانشور اور ادیب خلیل مامون نے پیش کیا تھا۔ اس کتاب کو ڈاکٹر ادریس احمد نے مرتب کیا ہے۔ ادارہ اس کتاب کی اشاعت پر بے حد فخر محسوس کر رہا ہے۔ غالب اور عالمی انسانی قدریں۔ گمشدہ معنی کی تلاش، محمد حسن عسکری کا تنقیدی مطالعہ۔
محمد حسن عسکری ان خوش نصیب نقادوں میں ہیں جن کے بارے میں لکھی جانے والی کتابوں کا سلسلہ ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہا۔ سرور الہدیٰ صاحب نے محمد حسن عسکری کو جتنا پڑھا ہے اتنا ہی اس کتاب میں سمو دیا ہے۔ ادارے کو فخر ہے کہ محمد حسن عسکری اور اردو تنقید پر یہ کتاب مطالعے کے لیے نئی راہیں کھولے گی۔ ادارہ اس کتاب کی اشاعت پر سرور الہدیٰ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہے۔ میں درخواست کروں گی سرور الہدیٰ صاحب سے کہ وہ تشریف لے آئیں۔ گمشدہ معنی کی تلاش۔ غالب کا خود منتخب فارسی کلام اور اس کا طالب علمانہ مطالعہ۔ جناب بیدار بخش صاحب اردو شاعری کا نہایت ستھرا ذوق رکھتے ہیں۔ انہوں نے اس کتاب کو بے حد خوبصورتی اور عرقریزی سے مرتب کیا ہے۔ اس کتاب میں غالب کا فارسی اور اردو کلام شامل ہے۔ اس کتاب میں فارسی الفاظ اور اشعار کے معنی کے علاوہ غزلوں کے اشعار کا زمانہ تحریر بھی درج ہے۔ ادارہ اس کتاب کی اشاعت پر بے حد فخر محسوس کر رہا ہے اور بیدار بخش صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہے۔ پنجابی زبان میں دیوان غالب کو ٹرانسلیٹریٹ کیا ہے ڈاکٹر نریش نے اور اہتمام کیا ہے ڈاکٹر ادریس صاحب نے۔ اس خوبصورت کتاب کی اشاعت پر ادارہ بے حد فخر محسوس کر رہا ہے اور ڈاکٹر نریش کو مبارکباد پیش کرتا ہے۔ ششماہی غالب نامہ جولائی 2022 اور جنوری 2023 اردو میں علمی اور تحقیقی رفتار کا آئینہ غالب انسٹیٹیوٹ کا ششماہی رسالہ ہے جس میں اہم ادیبوں کے مضامین شامل ہیں۔ ادارہ اپنی اس اشاعت پر بے حد خوشی اور فخر محسوس کر رہا ہے۔ ساتھ میں ڈائری اور کیلنڈر بھی ہے جس کا آپ جانتے ہیں کہ ہم اردو والے ہی نہیں دوسرے لوگ بھی بڑی بے صبری سے انتظار کرتے ہیں۔ ڈائری، کیلنڈر اور ششماہی غالب نامہ۔ جی بہت بہت شکریہ۔ ہاں میں ڈائری جی ڈائری کیلنڈر کیلنڈر اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ اس میں اردو صحافت کے 200 سالہ سفر ہے اسی پر مبنی ہے یہ کیلنڈر۔ بہت خوبصورت کیلنڈر ہے۔ اردو صحافت کا 200 سالہ سفر۔ بہت شکریہ وسیم درشد صاحبہ۔ معزز حاضرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے غالب انسٹیٹیوٹ تقریباً ہر سال اردو فارسی ادب میں نمایاں کام کرنے والوں کی خدمت میں
غالب انعامات پیش کرتا ہے۔ ادبی دنیا میں غالب انعامات کو خاص وقت حاصل ہے۔ اردو ادب کی تقریباً تمام اہم شخصیات کی خدمت میں غالب انعامات پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج بھی جن شخصیات کی خدمت میں یہ انعامات پیش کیے جائیں گے انہوں نے ادب یا فن کی دنیا میں ایک مثال قائم کی ہے۔ میں غالب انعام 2022 حاصل کرنے والی شخصیات کے مختصر تعارف کے لیے محترمہ وسیم راشد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ مختصر تعارف پیش فرمائیں۔ پروفیسر قدوس جاوید فخر الدین علی احمد غالب انعام 2022 برائے اردو تنقید و تحقیق۔ پروفیسر قدوس جاوید اردو ادب کے ایک معروف نقاد ہیں۔ آپ کا تعلق ایسے خانوادے سے ہے جس نے جدوجہد آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ آپ کی ولادت 27 اکتوبر سن 1947 میں ہوئی۔ آپ نے پٹنہ یونیورسٹی سے اردو میں ایم.اے اور پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ آپ کو علامہ جمیل مظہری اور کلیم اعظم جیسے اساتذہ سے تلمس کا شرف حاصل ہے۔ آپ کے بھائی اکبر شاہد احمد شعیب پٹنہ یونیورسٹی کے شعبہ سماجیات کے پروفیسر رہے۔ پٹنہ میں قیام کے دوران کلیم الدین احمد صاحب کی خدمت میں حاضر ہونا پروفیسر قدوس جاوید کے معمول کا حصہ ہے۔ ادب اور سماجیات پر ان کی پہلی کتاب 1978 میں شائع ہوئی اور کئی یونیورسٹیوں کے نصاب میں شامل کی گئی۔ اب تک آپ کے 200 سے زائد مضامین شائع ہو چکے ہیں اور تقریباً 1 درجن کتابیں اہل نظر کی توجہ کا مرکز ہیں۔ ادب اور سماجیات، اقبال کی تخلیقیت، متن، معنی اور تھیوری، یہ ان کی بہترین کتابیں ہیں۔ پروفیسر قدوس جاوید فخر الدین علی احمد غالب انعام 2022 برائے اردو تنقید و تحقیق۔ پروفیسر سید احسن الظفر صاحب فخر الدین علی احمد غالب انعام 2022 برائے فارسی تنقید و تحقیق۔ پروفیسر سید احسن الظفر اردو اور فارسی تنقید و تحقیق کے دنیا کی جانی مانی شخصیت ہیں۔ آپ کی ولادت 1 جون 1942 کو بہار کے گاؤں کنڈا ضلع شیخ پورہ جو منگیر کے نام سے جانا جاتا ہے اس میں ایک طبیبوں کے خاندان میں ہوئی۔ آپ نے دارالعلوم دیوبند سے فاضل کی ڈگری حاصل کی، لکھنؤ یونیورسٹی سے فارسی میں ایم اے اور پی ایچ ڈی کی اور پٹنہ میں خدا بخش اورینٹل پبلک لائبریری کے مخطوطات ڈویژن میں نگراں کے فرائض انجام دیے۔ آپ نے لکھنؤ یونیورسٹی میں فارسی کے ایسوسیٹ پروفیسر اور اس کے بعد بطور پروفیسر خدمات انجام دی۔ 2003 میں صدر جمہوریہ ہند نے آپ کی فارسی میں گراں قدر خدمات کے لیے اعزاز سے نوازا۔ آپ کی نگرانی میں متعدد طلباء نے تحقیقی مقالات لکھ کر ڈگریاں حاصل کیں۔ آپ اب تک 20 کتابیں اور متعدد تحقیقی مقالے ملک اور بیرون ملک کے موقع جرائد میں شائع ہو چکے ہیں۔ آپ کی چند تصانیف ہیں بے دل اور غالب، مرزا عبدالقادر بے دل، حیات اور کارنامے۔ پروفیسر سید احسن الظفر فخر الدین علی احمد غالب انعام 2022 برائے فارسی تنقید و تحقیق۔ پروفیسر ابن کمل غالب انعام 2022 برائے اردو نثر۔ پروفیسر ابن کمل کا شمار اردو کے نامور ادیبوں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے بیک وقت افسانہ، خاکہ، مضمون، سفرنامہ، ڈرامہ، تنقید، تحقیق اور شاعری کے میدان میں اپنی اعلیٰ بصیرت کے نمونے پیش کیے ہیں۔ آپ کی ولادت 15 اکتوبر 1957 کو ضلع مراد آباد میں ہوئی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم ضلع بدایوں کے ایک اردو میڈیم اسلامیہ اسکول سے حاصل کی۔ مزید تعلیم کے لیے آپ نے سن 1967 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے مینیفیسٹ اسکول میں داخلہ لیا اور سن 1978 میں ایم اے مکمل کیا۔ اس کے بعد آپ دہلی یونیورسٹی آ گئے۔
جہاں سے آپ نے سن 1989 میں اردو میں ایم فل اور 1984 میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ آپ ادبی دنیا میں ایک فعال اور تعلیمی دنیا میں محترم استاد کی شناخت رکھتے ہیں۔ آپ نے شعبہ اردو دہلی یونیورسٹی میں پروفیسر اور صدر شعبہ کی حیثیت سے خدمات انجام دی ہیں۔ آپ نے بیرون ملک مثلاً امریکہ، موریشس، انگلینڈ، پاکستان، روس اور ازبکستان وغیرہ میں کئی سیمینارز میں شرکت کی اور مقالے پیش کیے ہیں۔ پروفیسر ابن کمل غالب انعام 2022 برائے اردو نثر۔ ڈاکٹر بشیر بدر غالب انعام 2022 برائے اردو شاعری۔ ڈاکٹر بشیر بدر کا شمار معاصر ہندوستان کے نامور شاعروں میں ہوتا ہے۔ آپ نے غم و مسرت کے تجربات کو اس انداز سے نظم کیا ہے کہ معاصر شعراء میں آپ سب سے زیادہ نقل کیے جانے والے شاعروں کی صف میں شامل ہیں۔ آپ کی ولادت 15 فروری 1935 کو اتر پردیش کے مردم خیز ضلع فیض آباد میں ہوئی۔ اپنی ابتدائی تعلیم کے بعد آپ نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں داخلہ لیا، جہاں سے آپ نے بیچلر آف آرٹس، ماسٹر آف آرٹس اور اردو میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ بعد ازاں اسی یونیورسٹی میں بطور لیکچرر خدمات انجام دی۔ آپ نے میرٹھ کالج میں بھی تقریباً 17 سال تدریسی فرائض انجام دیے۔ آپ کی ادبی خدمات کے اعتراف میں 1999 میں آپ کو پدم شری کا اعزاز پیش کیا گیا اور 1999 میں ہی آپ کو اپنے شعری مجموعے آس کے لیے ساہتیہ اکادمی ایوارڈ پیش کیا گیا۔ آپ کی چند قابل ذکر تصانیف ہیں: 20ویں صدی میں اردو غزل، آمد، نئی آواز۔ ڈاکٹر بشیر بدر آپ سبھی کو معلوم ہے صاحب فراش ہیں، اس لیے ان کے لڑکے طیب بدر سے میں درخواست کرتی ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور یہ ایوارڈ وصول کریں۔ ڈاکٹر بشیر بدر غالب انعام 2022 برائے اردو شاعری۔ محمود فاروقی ہم سب غالب انعام 2022 برائے اردو ڈرامہ۔ جناب محمود فاروقی ایک مشہور مصنف، اداکار اور ہدایت کار ہیں۔ آپ کا تعلق گورکھپور اتر پردیش سے ہے۔ دہرادون کے دون اسکول، دہلی کے سینٹ اسٹیفن کالج، آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹی جیسی درسگاہوں سے آپ کا تعلیمی سلسلہ رہا ہے۔ آپ نے تاریخ میں گریجویشن کی ڈگری حاصل کی ہے۔ آپ ایک قابل مصنف اور اداکار ہیں۔ 2010 میں آپ نے داستان گوئی کو زندہ کرنے کے لیے بسم اللہ خان یووا انعام حاصل کیا۔ بطور مصنف اور کالم نگار آپ کی ایک منفرد شناخت ہے۔ مشیگن اور برکلے کی یونیورسٹی میں آپ وزٹنگ فیلو رہے ہیں۔ جناب محمود فاروقی اب تک دنیا بھر میں ہزاروں شوز کر چکے ہیں۔ آپ نے داستان امیر حمزہ کے پرانے افسانے کو زندہ کرنے کے ساتھ ساتھ داستان گوئی کو جدید کہانیاں سنانے کے لیے ایک میڈیم کے طور پر استعمال کیا ہے۔ جناب محمود فاروقی ہم سب غالب انعام 2022 برائے اردو ڈرامہ۔
प्रोफेसर सैयद जिल्लुर रहमान, गालिब इनाम 2022 बराए मजमूई अदबी खिदमात। प्रोफेसर सैयद जिल्लुर रहमान तिब्बी यूनानी के मैदान में एक मशहूर शख्सियत हैं और आपने यूनानी तिब के शोबे में निहायत अहम खिदमात अंजाम दी हैं। आपने तिब्बी यूनानी के अलावा उर्दू और फारसी अदब में भी मिसाली खिदमात अंजाम दी हैं। आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबे इल्मुल अदबिया में बतौर प्रोफेसर और चेयरमैन फ्राइज अंजाम दिए हैं। आप फैकल्टी ऑफ यूनानी मेडिसिन के डीन, इब्न सीना एकेडमी ऑफ मेडिवल मेडिसिन एंड साइंसेज अलीगढ़ के बानी और सदर रहे हैं। आपने ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस अलीगढ़ में बतौर सदर काबिल रश खिदमात अंजाम दी हैं। 1995 में आपकी गरां कद्र खिदमात के इतराफ़ में आपको सदर जमहूरिया हिंद की जानिब से फारसी अदब के लिए स्कॉलरशिप से नवाजा गया। 2006 में आपको हुकूमत हिंद की तरफ से पद्मश्री और हुकूमत उत्तर प्रदेश की तरफ से यश भारती इनाम से नवाजा गया। प्रोफेसर सैयद जिल्लुर रहमान, गालिब इनाम 2022 बराए मजमूई अदबी खिदमात। जी 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 मोमेंटो लेकर क्या मैं दरख्वास्त कर रही हूँ तमाम अवॉर्डीज से कि वो अपने मोमेंटोज लेकर स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। एक ग्रुप फ़ोटो हो जाए तो बेहतर है मेरे ख्याल में। तशरीफ़ ले आएँ आप सभी हजरात। लेकिन जल्दी आप शुरू रहिए। हाँ, उतना तो इंतजाम नहीं है। इससे अच्छा तो आप मुझे शेर जलाल साहब के बारे में कुछ बता देते पहले उसके लिए सबसे बढ़िया। चलिए आप कोई बात नहीं। तमाम इनाम याफ्तागान को गालिब इनामात बहुत मुबारक हों। अब मैं इस इफ्तिताही जलसे के सदर आली जनाब प्रोफेसर हरीश त्रिवेदी साहब से निहायत अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त करता हूँ कि आप सदारती कलिमात से नवाजें। प्रोफेसर हरीश त्रिवेदी साहब। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये गालिब इंस्टीट्यूट की ज़र्रा नवाजी है और ख़ासकर हमारे पुराने अजीज़ दोस्त किदवई साहब, सादिकुर रहमान किदवई साहब, अगर ये उन्हीं का मेरा ख्याल है हाथ है इसमें, किस तरह आपने मेरी इज्जत अफजाई की है। आज कई बातें पता चली। वाइस चांसलर साहब ने बहुत बड़ा तकरीर की, उसमें उन्होंने कहा कि जो केवल उर्दू बोलता है उसको उर्दू नहीं आती। अब मैं बड़े दिन से पशु पेश में था कि मुझे आती है कि नहीं आती है, लेकिन आज ये बुद्धि सुलझ गई। जो बोलता है वो हिंदी बोल रहा है कि उर्दू बोल रहा है पता ही नहीं चलता कई बार। तो ये सही टेस्ट है बिल्कुल। हिंदी तो खैर सबको आती है, सब लोग कहते हैं, उनसे भी जरा कहिए एक पैराग्राफ हिंदी में लिख के दिखाएं। तो हर एक जुबान के बारे में ये सच है। बिल्कुल सही है। नहीं, मुझे बहुत खुशी है मिर्ज़ा गालिब और हम लोग जो उनके नाम से जुड़े हैं और आपस में जुड़े हैं आज आके, तो हम लोग कितने खुश नसीब हैं। बल्कि गालिब साहब हमारे करम फरमा है पुराने ज़माने के। जब से हमने पढ़ना शुरू किया देवनागरी में, 14 साल की उम्र में दीवाने गालिब हम देवनागरी की 1 रुपए की खरीद के लाए थे। तभी हिंद पॉकेट बुक शुरू हुई थी
تو تب سے ہم پڑھ رہے ہیں، اور نقش فریادی ہے تب سے چل رہا ہے جو پہلا شعر ہے. لیکن میں آج تو مجھے صدارت میں اور کیا کہنا ہے، ایسا تو ہے نہیں، جتنی بڑھیا تقریریں ہو چکی ہیں مجھے کچھ جوڑنا تو ہے نہیں. بس ایک چھوٹی سی بات میں کہوں گا، 2 نقطے. پہلی بات یہ میں کہوں گا کہ غالب اردو کے اور ہندی کے بھی اور بھی انیک زبانوں کے بہت بڑے شاعر ہیں. کئی لوگ ہندی والے کہتے ہیں کہ ہندی میں زیادہ بکتے ہیں، اردو میں کم بکتے ہیں. اور آپ اگر جشن ریختہ میں جا کے دیکھیے تو دیوناگری کی کتابیں کتنی بکتی ہیں وہاں. تو یہ ایک بڑے شاعر کی نشانی ہوتی ہے کہ اپنی زبان سے آگے نکلتا ہے. لیکن ایک بات جو شاید بہتوں نے غور نہیں کی ہو، ایک کتاب چھپی ہے 6000 پیجز کی، 6 بھاگ میں ہے، 6 کھنڈوں میں ہے. وہ ایک انتھولوجی ہے، اس کا نام ہے دی لانگمن انتھولوجی آف ورلڈ لٹریچر. دنیا کے سب بڑے بڑے لکھنے والے اس میں ہیں، اور ہندوستان سے بہت لوگوں کو جگہ نہیں ملی ہے. کیسے ملے گی؟ اتنی زبانیں ہیں دنیا کی، ہماری زبانوں سے بھی پرانی زبانیں ہیں. تو اس میں غالب کو ضرور جگہ ملی. غالب کی 8-10 غزلیں ہیں اس میں، اور اس سے بھی زیادہ سن کے آپ کو شاید اچھا لگے کہ غالب ہیں کہاں ان کتابوں میں. غالب کے پہلے کون سا شاعر ہے اور غالب کے بعد کون سا شاعر ہے. واٹ از دا کمپنی دیٹ ہی کیپس، کس صحبت میں ہے وہ. تو غالب کے ٹھیک پہلے لارڈ بائرن ہے، انگریزی کے اتنے عظیم شاعر، وہ غالب کے ٹھیک پہلے. کیوں؟ انتھولوجی میں جب شاعر پیدا ہوا اس کے حساب سے بنائی گئی ہے. تو وہ ہیں 1788 کے، یہ ہیں 1797 کے، اور ان کے بعد جو شاعر ہے وہ کون ہے؟ بولے ان کا نام انگریزی والے سب جانتے ہیں، بائرن کا بھی اور اگلے شاعر کا بھی. غالب کا بھی جان رہے ہیں، یہ بڑی باری بات. ان کے بعد جو شاعر ہیں وہ ہیں پشکن. روس میں پشکن کی جو عزت ہوتی ہے وہ انگلینڈ میں شیکسپیئر کی نہیں ہوتی. اتنے بڑے شاعر ہیں. تو غالب وہاں ہیں، اس بلندی پہ ہیں. ایک بات میں اور کہوں گا، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، کتنی بڑھیا غزل ہے، اور اس سے آپ نے عنوان چنا ہے اس سال. مجھے مزہ آ گیا دیکھتے ہی. اس غزل میں ایک اور شعر ہے. اب تو خیر وہ بات چلی گئی. جب میں الہ آباد میں پڑھتا تھا، جوان تھا، تو مجھے بہت پسند تھی وہ شعر، بہت پسند تھا. عاشق ہوں میں معشوق فریبی ہے میرا کام، عاشق ہوں میں معشوق فریبی ہے میرا کام، مجنوں کو برا کہتی ہے لیلا میرے آگے. لیکن جو اس میں لفظ تماشا آتا ہے وہ غالب میں کئی بار آتا ہے. آپ اس پہ غور فرمائیے. ایک تو یہ تماشا ہو گیا، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. ایک اور تماشا ہے جس میں ہم سب لوگ گئے تھے دیکھنے، لیکن وہ ہوئی نہیں. خبر تھی گرم کے غالب کے اڑنگے پڑے، اور دیکھنے ہم بھی گئے تھے، پہ تماشا نہ ہوا. اور ایک اور جو مجھے یاد آتا ہے تماشا سے، وہ اس سے بھی بہتر اور گہرا شعر ہے. بنا کے فقیروں کا ہم بھیس غالب، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں. کیا صوفیانہ شعر ہے. بنا کے فقیروں کا ہم بھیس غالب، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں. لیکن ایک اور شعر جو مجھے یاد آتا ہے، جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے غالب کے جو بھی تماشا لفظ والے شعر ہیں، کیونکہ اس کی بلندی دیکھیے آپ. وہ فلسفے کی بات ہو رہی تھی غالب پہ. صرف شاعر نہیں ہے، فلاسفر ہیں، بہت گہرے فلاسفر ہیں. ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے جو کہہ سکتا ہے پوری دنیا کو تماشا بتا سکتا ہے. کھیل کیول کھیل ہی نہیں، کھیل تو پہلی لائن میں آتا ہے، دوسری لائن میں وہ کھیل تماشا ہو جاتا ہے. تو وہ آدمی کہاں سے بول رہا ہے یہ آپ سوچیے، جس کے لیے سب تماشا ہے. لیکن اگلا شعر جو میں پڑھنے جا رہا ہوں غالب کا، وہ اس سے بھی اونچا ہے. وہ کہاں سے کہا گیا ہے یہ سوچیے آپ. پھر اس انداز سے باہر آئی
कि हुए माहो में तमाशाई, फिर उस अंदाज से बाहर आई कि हुए माहो में तमाशाई। अरे भाई, माहो में जब तमाशाई हो गए सूरज और चांद, तो आप गालिब साहब आप कहां खड़े हैं देख रहे हैं कि सूरज और चांद जो तमाशा देख रहे हैं, तो आप सूरज चांद को कहां से देख रहे हैं? ये बुलंदी होती है शायर की। इससे बुलंद शायर, इनसे बुलंद गालिब साहब से बहुत कम हुए। मंजर एक बुलंदी पर एक और हम बना सकते, अर्श से उधर होता काश के मकाम अपना। ये शायर हैं गालिब, और ये मुझे अजीज रहे हैं इतने साल से। और जैसा मैंने कहा, गालिब से मैंने बहुत पाया है, हरदम साथ रहते हैं, हरदम 15-20 शायर हैं दुनिया के 3-4 जुबानों के जो हरदम साथ चलते हैं, यहाँ भी हैं यहाँ भी हैं, उनमें गालिब है। और शायद यही जान के आपने मुझे बुलाया यहाँ, और शायद यही जान के कुछ साल पहले भी इसी तरह का एक हादसा मेरे साथ हुआ था। एक क्या नाम है उसका, गालिब एकेडमी भी है उसका, शायद यहाँ नाम नहीं लेना चाहिए, वो निजामुद्दीन में है। तो वो 27 दिसंबर को एक सालाना लेक्चर करते हैं गालिब के जन्मदिन पर। तो वहां भी मैं बुलाया गया हूँ, और बल्कि एक बार सदारत करने, जैसे आज एक बार बोलने एक बार सदारत करने। तो उसके बगल में जो गालिब की मज़ार है, उसमें 2 बार चादर चढ़ाया। और ये किसकी इनायत है? ये मिर्जा गालिब की इनायत है। और यहाँ तो इदरीस साहब की भी इनायत है, इदरीस साहब की इनायत है। आप सब लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, मौका दिया कि इसमें शामिल हो सकूं। क्या आला जश्न रहा ये, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। उर्दू वाले सब आपके जो है बहुत ही मशकूर और ममनून हैं कि आपको इस महफिल में तशरीफ़ लाए और इतनी आलिमाना गुफ्तगू की। ये सदारती तकरीर हो चुकी है। मेरी गुजारिश है मोहतरमा वसीम राशिद साहब का आप इस इल्मी मौके पर गालिब का एक ख़त पेश फरमाएँ। सर आप सभी यहाँ पर तशरीफ़ रखें, इसके फ़ौरन बाद 2 मिनट के अंदर अंदर इंशाअल्लाह शाम गज़ल प्रोग्राम जो है पेश किया जाएगा। मेरी बहुत ही अदब एहतराम के साथ तमाम सामीन से दरख्वास्त है कि आप बराह करम तशरीफ़ रखें और बहुत उम्दा गालिब का कलाम पेश किया जाए। ये ख़त आपको इसीलिए सुनाया जा रहा है कि आप लोग यहाँ से ना जाएं, इसलिए यहीं तशरीफ़ रखें। इससे पहले कि रश्मि साहिबा यहाँ पर शाम गज़ल के लिए तशरीफ़ लाएं, तो फिलर के तौर पे आप इसे समझ लीजिए, लेकिन थोड़ा महसूस होंगे आप भी। देखिए ज़रा, मिर्ज़ा का एक कमाल ये है कि वो जो कुछ बयान करते हैं उसी तरह खींच देते हैं कि शायद रंगो रोगन की तस्वीर में न वो जुजियात समा सके और ना उसमें वो रूह तासीर पैदा हो। मीर मेहदी मजरू के नाम उनका खत सुनिए। बरसात का हाल ना पूछो, खुदा का कहर है, कासिम जान की गली सादत खां की नहर है। मैं जिस मकान में रहता हूँ, आलम बेग के कटरे की तरफ का दरवाजा गिर गया, मस्जिद की तरफ के दालान का जो दरवाजा था गिर गया, सीढ़ियां गिरा चाहती हैं, सुबह के बैठने का हुजरा झुक रहा है, छतें छलनी हो गई हैं, मैं घड़ी भर बरसे तो छत घंटा भर बरसे। मिर्जा हातिम अली बेग मेहर के नाम लिखते हैं, तुम्हारा हुलिया देखकर तुम्हारे कशीदा कामत होने पर मुझको रश्क ना आया। किस वास्ते कि मेरा कद भी दराजी में अंगुश नुमा है, तुम्हारे गंदुमी रंग पर रश्क ना आया। किस वास्ते कि जब मैं जीता था तो मेरा रंग चंपाई था और दीदावर लोग उसकी सताइश किया करते थे। अब जो कुछ भी मुझको अपना वो रंग याद आता है तो छाती पर सांप सा फिर जाता है। हाँ, मुझको रश्क आया और मैंने खूने जिगर खाया, तो इस बात पर कि दाढ़ी घटी हुई है वो मजे याद आ गए, क्या कहूँ जी पर क्या गुजरी। एक और खत है, देखिए बहुत ही दिलचस्प खत है। मतलब बाज़ औक़ात अपनी परेशानियों का नक्शा भी इस अंदाज में खींचते हैं कि बेख्तियार हंसी आ जाती है। मसलन कुर्बान अली बेग सालिक को लिखते हैं,
आप अपना तमाशाई बन गया हूँ, रंजो ज़िल्लत से खुश होता हूँ, ये यानी मैंने अपने आप को गैर तसव्वुर किया है। अपना आप तमाशाई बन गया हूँ, रंजो ज़िल्लत से खुश होता हूँ, यानी मैंने अपने आप को गैर तसव्वुर किया है। जो दुख मुझे पहुँचता है, कहता हूँ कि लो गालिब की एक और जूती लगी। बहुत इतराता था कि मैं बड़ा शायर और फारसीदान हूँ, आज दूर दूर तक मेरा जवाब नहीं। ले अब तू कर्जदारों को जवाब दे। सच तो यूं है कि गालिब क्या मरा, बड़ा काफिर मरा। हमने अज़राए ताज़ीम जैसा बादशाहों को मरने के बाद जन्नत रामगाह अशनशिमन खिताब देते हैं, चूँकि ये अपने आप को शहंशाह कलमो सुखन जानता था, सकर मकर और जाविया हाविया खिताब तजवीज़ कर रखा है। आइए नजमुद्दौला बहादुर, एक कर्जदार का गरीबान में हाथ, एक कर्जदार भोग सुना रहा है। मैं उनसे पूछ रहा हूँ, अजी हजरत नवाब साहब कैसे उगलान साहब, आप सल्जूकी और फ्रासियाबी हैं, ये क्या बेहुरमती हो रही है? कुछ तो बोलो, कुछ तो उकसो। बोले क्या, बेहया बेगैरत, कोठी से शराब, गंदी से गुलाब, बाजार से कपड़ा, मेवा फरोश से आम, सर्राफ से दाम कर्ज लिए जाता था। ये भी तो सोचा होता कि कहाँ से दूंगा। ये गालिब के कुछ खतूत मैंने इसलिए आप लोगों के सामने पेश किए कि आप लोग ना जा सकें और यहीं तशरीफ़ रखें, क्योंकि अब देखिए माशाल्लाह पूरा इंतज़ाम हो गया है। रश्मि अग्रवाल साहिबा जो बेहतरीन गज़ल गो हमारी आज की शाम गज़ल की सिंगर हैं, तशरीफ़ ले आई हैं और बस कुछ ही देर में हम अपना शाम गज़ल का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। गालिब इंस्टीट्यूट का ये सिलसिला सन 69 से, मैं तो उस ज़माने से जब शफीक कुरैशी साहब मरहूम उसके सेक्रेटरी थे, तब से अब तक ये सिलसिला चला आ रहा है। और अच्छा है कि ये सिर्फ गालिब को याद करना नहीं है, बल्कि गालिब की जो कोशिशें थी उनको आम करना और उनको नस्ल दर नस्ल मुंतकिल करते रहना। गालिब इंस्टीट्यूट ने इस एतबार से बड़ा उम्दा काम किया है। और हकीकत यह है कि इसको बाज़ शख्सियतें जो इसको मिली हैं, बशमूल आज के डायरेक्टर के, बहुत ही फ़ाल शख्सियतें रहीं जिन्होंने इसके असली मकासद को कभी फरामोश नहीं किया। गालिब इंस्टीट्यूट के बड़ी खुशी की बात है कि आज का जो ये एक सेमिनार हो रहा है और उसके हवाले से ये अवार्ड्स की तकरीब हो रही है, मुशायरा हो रहा है, ये एक सिलसिला इन्होंने शुरू किया है। मुझे पिछले साल भी यहाँ पे आने का मौका मिला था और उसी के तसलसल में आज के जो ये प्रोग्राम्स हो रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। और यहाँ के जितने भी मुंतज़मीन हैं, मैं उनको मुबारकबादी का मुस्तहिक समझता हूँ कि जिन्होंने ये कदम उठाया है। और गालिब इंस्टीट्यूट के हवाले से इस सिलसिले के प्रोग्राम्स जो हैं, ये न सिर्फ़ उर्दू की तवरीज और उर्दू के फ़रोग़ के लिए एक अहम इक़दाम है, बल्कि उर्दू ज़बान से जुड़े हुए लोगों को इंटीग्रेट कराना, ये भी एक बड़ी अहम बात है, जिसके लिए गालिब इंस्टीट्यूट बहुत ही मुबारकबादी का मुस्तहिक है।